وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مطابق اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بے حد و حساب۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا پاک کلام قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت اور توفیق بخشی ہے۔ اس پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج بفضلہ تعالی سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 224 سے 227 تک چند باتیں، چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ کما حقہ تفصیلاً تفسیر اور تشریح بیان کرنا اتنے کم وقت میں ممکن نہیں ہوتا، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ چند اہم باتیں سامنے رکھی جائیں تاکہ ہم اس سے کما حقہ استفادہ کر سکیں۔ ان آیات کریمہ میں لغو، قسم اور الہ سے متعلق چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ قسم کس طرح کھانی چاہیے، کس کے نام کی کھانی چاہیے، کیا اس میں احتیاطی تدابیر ہیں، کیا اس پہ واجبات ہیں، اور پھر کن باتوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات ہے ان آیات کریمہ کی روشنی میں، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی یعنی غیر اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ تو اس ضمن میں پہلی بات مطلقاً یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی، یعنی پوری کائنات میں یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ کی مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ طاغوت اور شریک تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کی جو محبوب چیزیں ہیں، جو اس کے پیدا کردہ مظاہر فطرت ہیں، ان کے نام کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ حتیٰ کہ اپنے عزیز ترین جو رشتے ہیں، قریب رشتے ہیں، ان کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا تحلفوا بآبائکم ولا امہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا باللہ الا وانتم الصادقون۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ابو داؤد کا حدیث نمبر 3248 ہے
اور اسی طرح نسائی کا 380 نمبر ہے، دوبارہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آبا کے نام کی قسم نہ کھاؤ، اپنے والد کے نام کی قسم نہ کھاؤ، ولا امہاتکم، اور اپنی ماں کی قسم بھی نہ کھاؤ، ولا بالانداد، انداد ند کی جمع ہے، اللہ کے شریک، یعنی جب اپنے قریب ترین رشتے ماں اور باپ کی قسم جائز نہیں تو پھر شریکوں کی تو بالاولیٰ ناجائز ہوگی، وہ بھی اس کی قسم بھی نہیں کھانی۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، جب بھی تم قسم کھاؤ صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ وَإِلَّا وَأَنْتُمُ الصَّادِقُونَ، اور اللہ کی قسم بھی تب کھانی ہے جب سچے ہو تم، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی۔ یعنی اللہ کے علاوہ دوسری قسموں سے روکا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہر طرح سے کھائی جا سکتی ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ احتیاط بڑی لازم ہے۔ اول تو سچی قسم، اور پھر صرف اور صرف اللہ کے نام کی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے باپ کی قسم کھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا بالتواغیت ولا بآبائکم، طاغوت کی قسم بھی نہیں کھانی اور اپنے باپ کی قسم بھی نہیں کھانی۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہم عمومی طور پر کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں خاص کر، مینو دودھ پتر دی قسم، اور دودھ اللہ کا نور ہے، بیٹا اللہ کا دیا ہوا خاص تحفہ ہے، اس کی عنایت ہے، تو اس کی قسم کھاتا ہوں۔ بالکل جائز نہیں ہے۔ جب حدیث نبوی میں شرعاً ممانعت آ گئی کہ ان قریب ترین رشتوں کی، وہ باپ جس کی رضا میں رب کی رضا ہے، وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، جس کی خدمت کامیابی ہے، والدین کی خدمت یقیناً دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، ان عزیز ترین رشتوں کی قسم کھانے سے منع کیا جا رہا ہے حدیث نبوی میں، تو پھر دیگر رشتے، دیگر مظاہر فطرت کہاں سے آ گئے؟ مجھے آسمان کی قسم، مجھے زمین کی قسم، مجھے ستاروں کی قسم، مجھے درختوں کی قسم، حتیٰ کہ یوں کہنا کہ مجھے کعبہ کی قسم، مجھے مسجد کی قسم، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ صرف اللہ کی قسم۔ یہ میری ذاتی رائے یا آپ کی رائے نہیں ہے، اس کو بدلا جا سکے۔ یہ وہ فرمان پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک جملہ رہ گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی قسم نہیں کھانی، تو پھر حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں سے منع کیا ہے، آبا کی قسم نہیں کھانی، اور اگر کوئی قسم کھانے والا ہے تو اسے چاہیے کہ یا تو اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔
تو حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی قسم نہیں کھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا خاصہ یہی تھا کہ جب وہ ایک فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سن لیتے تھے پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر اپنی قطعاً کوئی مرضی نہیں کرتے تھے، پھر انہوں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ چلو یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ جائز نہیں، ادھر فرمان پیغمبر ہوا ہے اور ادھر انہوں نے گردن جھکا دی اور سماع و طاعت قبول کر لی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف فقال فی حلفہ واللات والعزی، اور اگر کسی نے قسم کھائی اور کہہ دیا کہ مجھے لات کی قسم مجھے عزیٰ کی قسم، یا آج کے دور کے اعتبار سے جتنے بزرگ نام مشہور ہیں تو بندہ عقیدت میں محبت میں اس کسی بڑے بزرگ کی ولی اللہ کی اس کا نام لے کر قسم کھا لے تو اس کو فوراً یہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، وہی تو ہے جس کے نام کا سجدہ کیا جا سکتا ہے، جس کے نام کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ہدایت فرمائی گئی۔ پھر علماء کا اتفاق بیان کیا گیا کہ کسی مخلوق یعنی ساری کائنات اس میں جتنی عمارتیں ہیں وہ مقدس عمارتیں ہیں یا غیر مقدس عمارتیں ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے نام کی، بلکہ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ کعبہ کے نام کی بھی قسم نہیں کہا۔ ہاں رب کعبہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے لیکن کعبہ کی نہیں۔ اسی طرح ابن حجر ان کا یہ کہنا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس قسم میں اس چیز کا اعتراف عظمت ہوتا ہے، اس کی عظمت کا اعتراف ہوتا ہے، تو عظمت تو ساری ہے ہی اللہ کے لیے، تو پھر کیوں نہ اسی کے نام کی قسم کھائی جائے۔ اس کو فتح الباری نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح یہ بات جب ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھائی جا سکتی